السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، لاسٹ لیسن آپ نے پڑھا فارسی کی دوسری کا سیر باغ وحش یعنی چڑیا گھر کی سیر۔ آج آپ پڑھیں گے سیر دریا، دریا کی سیر۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اگر آپ نے پچھلا سبق نہیں پڑھا ہے تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ ایک ربط بن جائے، اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امسال دوست بحج رفتہ بود می گفت۔ امسال دوست بحج رفتہ بود، اس سال ایک دوست حج کے لیے گیا تھا۔ می گفت، اس نے کہا، از اینجا سوار کالسکے بخار شدہ بمبئی رفتم۔ اس نے کہا کہ میں یہاں سے ریل میں سوار ہو کر بمبئی گیا۔ چند روز آجا بودم، میں چند روز وہاں پر رہا۔ صبح کے می باید بکشتی بخار نشینم، جس صبح کو مجھے جہاز پر سوار ہونا تھا۔ کشتی بخار یعنی جہاز، پانی والی جہاز کہہ سکتے ہیں۔ تو نشینم بیٹھنا، جو سوار ہونا مفہومی معنی کر سکتے ہیں۔ جس صبح کو مجھے جہاز پر سوار ہونا تھا، زود برخاستہ بساحل رفتم، جلد اٹھ کر میں ساحل پر گیا۔ بدریا نگاہ کردم دیدم متصل فائق و کرجی است۔ بدریا نگاہ کردم، میں نے سمندر کی طرف نظر ڈالی۔ دیدم، تو میں نے دیکھا کہ متصل فائق و کرجی است، کہ ناؤ اور کشتیاں لگی ہوئی ہیں۔ کہ بار آدم از ساحل بر بردہ بکشتہا حمل کنند، من ہم در قائق نشستہ بکشتی داخل شدم۔ جو آدمیوں کو کہ بار آدم، جو آدمیوں کو سوار کر کے، بردہ یعنی سوار کر کے، کنارے سے جہاز تک لے جاتی ہیں۔ بکشتہا حمل کنند، من ہم در قائق نشستہ بکشتی داخل شدم، میں بھی ایک کشتی میں بیٹھ کر جہاز میں داخل ہو گیا۔ یعنی ساحل پر ایک کشتی لگی ہوئی ہوتی تھی، جس کشتی پہ بیٹھ کے لوگ جہاز کے قریب جاتے تھے، کیونکہ جہاز کی اونچائی زیادہ تھی۔ تو اونچائی پر چڑھنے کے لیے آپ پانی میں تو ڈائریکٹ جا نہیں سکتے، تو اونچائی تک پہنچنے کے لیے آپ کو کشتی کا سہارا لینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ساحل سے بالکل جہاز نہیں لگ پاتی، ساحل سے تھوڑا سا دوری پہ ہوتی ہے، اور لگ بھی جائے تو آپ کو کشتی کی ضرورت پڑنی ہے اگر اس پر سوار ہونا ہے تو۔ بہرحال 2 ساعت بظہر ماندہ لنگر کشتی را کشیدہ براہ افتادند۔ ظہر کے وقت میں 2 گھنٹہ باقی تھے۔ 2 ساعت بظہر ماندہ، 2 گھنٹہ باقی تھے کہ لنگر کشتی را کشیدہ براہ افتادند، کہ جہاز کا لنگر اٹھا کر راستے پر ڈال دیا۔ تا عصر دریا آرام بود، عصر کے وقت تک سمندر پرسکون تھا، دریا پرسکون تھا یعنی سمندر۔ بعد کم متلاطم شد، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی لہریں اٹھنے لگیں۔ طورے کے امواج مثل کوہ بلند می شد، یہاں تک کہ اس طور پر وہ موجیں بڑھنے لگیں کہ پہاڑ کے مانند اونچی ہو گئیں۔ امواج مثل کوہ بلند می شد، پہاڑ کے مانند اونچی ہو گئیں۔ ہما اہل کشتی بحالت منقلب افتادہ بودند، جہاز کے تمام لوگ اوندھے سیدھے پڑے ہوئے تھے، مگر من و چند اشخاص دیگر کہ نہ افتادہ بودند۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جہاز کے تمام لوگ ڈر گئے، سہم گئے، جہاز کے تمام لوگ پریشان ہو گئے، مگر لیکن میں اور چند اشخاص دیگر، چند دوسرے لوگ نہ افتادہ بودند، نہیں گرے تھے یا پھر پریشان نہ ہوئے تھے۔ افتادن مطلب گرنا بھی ہوتا ہے، تو دوسرے لوگ نہیں گرے تھے۔ وہ خودداری می نمودیم، اور خودداری دکھا رہے تھے، حوصلہ دکھا رہے تھے۔ خلاصہ بخطرہ عظیم گرفتہ شدہ بودیم، آخر کار
اس بڑی مصیبت میں ہم سب لوگ گرفتار ہو گئے تھے، ولے بعض فضل خدا شامل حال بود کہ بعد مساعده از عقب کشتی ما می آمد، لیکن پھر خدا کا فضل ہم لوگوں کے شامل حال ہوا کہ موافق ہوا ہمارے جہاز کے پیچھے سے آئی، از عقب کشتی ما ہمارے جہاز کے پیچھے سے می آیت آئی کہ مارا زود تر بطرف مقصد می برود یا برود می برود آئی، جو ہم لوگوں کو منزل کی طرف جلد لے چلی۔ شب را تا صبح ہمی طور دریا متحرک و مواج بود، رات سے صبح تک سمندر اسی طرح موجیں مارتا رہا۔ من اند کے خوابیدم، میں تھوڑا ہی سویا۔ صبح بعد از نماز و تلاوت قرآن بدریا نگاہ کردم، صبح کو نماز اور تلاوت قرآن کے بعد میں نے بدریا نگاہ کردم، میں نے دریا کی طرف دیکھا، دریا کی طرف نظر کیا۔ دیدم تو میں نے دیکھا، آب دریا خیل آرام بود کہ سمندر کا پانی بہت پرسکون تھا۔ ماہی ہائے بزرگ از دریا بر آمدہ روئے آب باز می کرد، بڑی بڑی مچھلیاں سمندر سے نکل کر پانی کی سطح پر کھیل رہی تھیں۔ پس از روزے چند دیدم از سواحلے کے نزدیک بود چند مرغے کوچک پریدہ بکشتی آمدہ آنجا نشستہ، گرسنہ ماندہ اند۔ چند روز کے بعد میں نے دیکھا کہ اس ساحل سے جو کہ نزدیک تھا چند چھوٹی چڑیاں کوچک چند چھوٹی چڑیاں پریدہ اڑ کر بکشتی آمدہ، کشتی پر اڑ کر، کشتی یعنی جہاز پر آ کر اس جگہ نشستہ بیٹھ گئی۔ گرسنہ ماندہ اند، بھوکی لگ رہی تھیں۔ ساحل پیدا نیز، کنارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کنارے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اما اس فراستے کہ خدائے تعالیٰ با آہاں دادا است، لیکن اس سمجھ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، داہنے ہاتھ کی طرف رو بسمت دست راست کے آنسو ساحل نزدیک تر است می پرند، کہ داہنے ہاتھ کی طرف منہ کر کے اس طرف ساحل زیادہ نزدیک ہے، اڑ جاتی، جس طرف بھی ساحل یعنی کنارہ زیادہ نزدیک تھا اڑ جاتی تھیں۔ نزدیک تر است می پرند، ٹھیک ہے، باز می گردن، اور پھر لوٹ آتی تھیں۔ ملاح یکی از آہاں گرفتہ توئے قفس انداخت، ایک ملاح نے ان میں سے ایک کو پکڑ کر پنجرے میں ڈال دیا۔ آب خوردہ بعد از دقیقہ بمرو، ڈال دیا، پانی پی کر ذرا ہی دیر کے بعد وہ پرندہ مر گیا، وہ چڑیا مر گئی۔ خیل افسوس کردم، میں نے بہت افسوس کیا۔ خلاصہ بجدہ رسیدہ، آخر کار ہم جدہ پہنچے۔ اس کشتی بر آمدیم، ہم جہاز سے اتر آئے۔ آجا شب گزاشتہ صباح زود براہ افتادیم، اس جگہ رات گزار کر صبح کے وقت جلد ہی ہم چل دیے۔ پہلی ذی القعدہ کو یکم ذی القعدہ بمکہ معظمہ رسیدیم، پہلی تاریخ یعنی ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کو ہم مکہ معظمہ پہنچے، اور وہاں سے وَأَزْ آجا، اور وہاں سے بمدینہ شریف رفتہ، اور وہاں سے ہم مدینہ شریف جا کر ہم نے کیا کیا؟ بزیارت روضہ منورہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرف یاب سعادت شدہ۔